وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال تو بڑا ہی عجیب سا ہے، اور ایسا ہمارے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ جب میں اپنے خطبوں میں آج سے 25 سال پہلے بکثرت توحید کی دعوت کو اجاگر کیا کرتا تھا، تو کچھ اقامت دین کے دعوے دار اور تبلیغ کے ٹھیکیدار اور دیگر ان کے ہمنوا یہ الفاظ دہراتے تھے کہ جب دیکھو توحید توحید کی رٹی لگاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ماننے والوں کی یہ ادنا ترین کوشش اور کاوش ہے کہ رب کائنات نے جس چیز کو بار بار قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اور محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک میں کیا ہے، مومن اسی کا پابند ہے۔ اب اگر کسی کو الرجی ہوتی ہے تو وہ اپنے جسم کو اور اپنے ماتھے کو کھجلاتا رہے، قرآن و سنت کے ماننے والے کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا۔ قرآن و سنت کے ماننے والے ویسے ہی توحید کو اجاگر کرتے رہیں گے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ قرآن و سنت کی روشنی میں اجاگر کیا کرتے تھے۔ اسی لیے توحید کا علم سب سے افضل ترین علم ہے۔ توحید سب سے پہلا فریضہ ہے اور آخری بھی۔ اب جو لوگ توحید سے بپھرتے ہیں یا توحید سے ان کو عداوت ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیں۔ دین تو قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دین قائم کا مطلب ہے توحید کو قائم کرنا۔ ایک جماعت اسلامی کے بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی تفسیر بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں دعوت القرآن میں جب اس آیت کی تفسیر بیان کی تو انہوں نے اپنے توبے کا ذکر کیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے توبے کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ جو دین قائم کرو دین قائم کرو، کون سا دین قائم کرو؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کوئی یا غوث کہنے والا ہے تو کوئی یا خواجہ کی دہائی دینے والا ہے، تو یا حسن یا حسین۔ اور پچھلے ہی سال کی بات ہے، جماعت اسلامی کے لوگ 13 تیزی مناتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میرے پاس تو پورا پوسٹر آیا کہ کس طرح سے یہ 13 تیزی منانے والے، میلاد علی منانے والے، تو کم از کم جو لوگ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں ان سے تو نہیں اس طرح سے بیر رکھنا چاہیے۔ آخر ان کو توحید سے کیا دشمنی ہے؟ ان سے آپ صرف اتنا پوچھیں کہ آپ کو توحید سے کیوں دشمنی ہے؟ آپ نے قل هو اللہ احد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ الہکم الہ واحد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کریم میں اور دعوت کیا ہے؟ توحید ہی کی تو دعوت ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تمام انبیاء توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے،
تو وہی دعوت ہم دے رہے ہیں، تو آپ کو دکھ اور تکلیف کس بات سے ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جتنا بھی اناج کسان لوگ اگاتے ہیں وہ سب تو شرکیہ کام کر کے ہی فصل اگاتے ہیں، حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں ہمارے علاقے میں بھی کسان لوگ ہیں، لیکن سب تو شرکیہ کام نہیں کرتے ہیں، کھیت جوتتے ہیں، بوتے ہیں۔ اب یہ جہاں یہ لوگ رہتے ہیں مندر صاف کرنے والے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے کارکنان مندر کی صفائی کیے، چونا لگا لگا کر کے بتوں کی صفائی کیے کہ اس سے محبت بڑھے گی۔ شرک کے اڈے کی صفائی کرنے سے کہیں محبت بڑھتی ہے؟ شرک کا سپورٹ کرنے والے یاد رکھیں انجام مشرکوں کے ساتھ ہوگا۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سرکشی اور گناہ کے کام پر بالکل ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ یہ لوگ توحید سے نفرت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بتوں کی صفائی کرنے لگے، مندروں کی صفائی کرنے لگے، اور یہ اسلام قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، دین قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اقامت دین کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ یاد رکھیں، بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نے شرک کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہم جب شرک کرتے ہوئے دیکھے ہی نہیں ہیں تو ہم کو ان سے اناج خریدنے میں کون سا مذائقہ ہے؟ شرعاً کوئی مذائقہ ہے؟ ہم جانتے سمجھتے دیکھتے ہوئے اگر شرکیہ چیز لیتے ہیں تب گناہ ہے، جب ہم نہ دیکھے ہیں نہ جانتے ہیں تو اناج خریدنے میں کون سا گناہ ہے؟ یہ جو اقامت دین کے ٹھیکیدار ہیں یا تبلیغ کے ٹھیکیدار ہیں یہی بتائیں۔